آج کے لیے جب موضوع کا انتخاب کرنا تھا تو میں نے اس پوری فہرست کو دیکھا جو ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن میں سوچ رہی تھی وہ کون سی چیز ایسی ہو جس کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ جائیں، اس پر عمل کر لے تو باقی بہت سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی ایسی بیماری ہے یا وہ کون سا ایسا مرض ہے، کون سی ایسی بد اخلاقی ہے یا خرابی ہے جو باقی تمام برائیوں کو جنم دیتی ہے؟ جھوٹ، جس کے بارے میں ہم عام طور پر بہت تسلی میں رہتے ہیں، بہت مطمئن رہتے ہیں کہ شکر ہے ہم میں نہیں پائی جاتی، ہم تو بالکل سچ بولتے ہیں، تو یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں ہم سب کو بچپن سے بتایا جاتا ہے، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ جھوٹ صرف وہ نہیں ہوتا جو جان بوجھ کر بولا جاتا ہے، بلکہ وہ بھی ہوتا ہے جو ناسمجھی میں بولا جاتا ہے، نادانی میں بولا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی برائی ہے، جس کی وجہ سے ہم اور بہت سی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جھوٹ کے بارے میں ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو انسان کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس بیماری کو انسان کے اندر سے نکالنا، اور اس کے ہماری زندگیوں میں بہت برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ کی لغوی تعریف دیکھیں۔ عربی میں جھوٹ کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ کاذبہ یا کذب، کاف زال با اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، اور یہ صدق کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ کاذبہ کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، یعنی جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔ اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے دوسرے کو دھوکہ دینا، اس کو چیٹ کرنا۔ اسی طرح کاذبہ سے جب کذبہ بولا جاتا ہے باب تفعیل کے وزن پر، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو جھوٹا بنانا، کسی کی تکذیب کرنا، جھوٹ کی طرف کسی کی نسبت کرنا۔ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ ایک تو خود جھوٹ بولتا ہے تو اور دوسروں کو بھی جھوٹا بناتا ہے، انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ خود کسی چیز کو صحیح طور پر محسوس نہیں کر رہا تو جب دوسرا اس کو درست بات بتاتا ہے تو وہ اس کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ صادق و امین مانا، لیکن ان کے کلام کو جھٹلا دیا، ان کی نبوت کو، ان کی باتوں کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہے تھے اور معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا انہوں نے نہیں مانا، اس کی تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ اب صادق ہونا، سچا ہونا، سچائی کے تلاش میں رہنا، سچائی سے محبت ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب سچ سامنے آ جائے تو فوراً اس کو مان لینا صدیق ہونے کی علامت ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی تردد نہیں کیا، سچ کو فوراً مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لایا اور اس نے سچ کی تصدیق کر دی۔ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے جھوٹ کو پسند کرتا ہے، وہ ہر چیز کو اپنے مطابق دیکھتا ہے، ان کی حقیقت کے بارے میں نہیں دیکھتا۔ وہ صرف اتنا ہی نہیں کرتا کہ وہ صرف خود دھوکے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی جھوٹ پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی کنونس کرتا ہے کہ آپ بھی جھوٹ بولیں، آپ بھی سب جو ہے میرے پیچھے چلیں، جس راستے پر میں چل رہا ہوں آپ بھی چلیں۔
تو یہ ایک پوری چین چل پڑتی ہے، پورا ایک مزاج بن جاتا ہے. یعنی ایک انسان یا تو وہ سچا ہوتا ہے یا تو وہ جھوٹا. جھوٹ انسان کی پوری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے اس معاملے میں اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں جھوٹ اقوال کا بھی ہوتا ہے اور افعال میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. یہ قول کا جھوٹ ہے. وہ یہ مثال دیتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے لوگ ہیں. منافقین کو جھوٹا کہا گیا. کیا وہ ہر وقت جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں، وہ تو کہتے تھے انک لرسول اللہ. سورۃ منافقون کی پہلی آیت میں آتا ہے نا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کیا وہ جھوٹ کہتے ہیں؟ ویسے کتنی حیرانگی کی بات ہے نا، منافق زبان سے سچ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اس کا کوئی یقین نہیں تھا. ان کا دل کچھ اور سمجھتا تھا اور ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی تھی. یہ کون سا جھوٹ ہو گیا؟ چاہے انسان زبان سے سچ بولے، اگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تو یہ اعتقادی جھوٹ ہوتا ہے، عملی جھوٹ. اب آپ اپنا محاسبہ کریں، دن میں کتنے ہی ایسے حالات گزرتے ہیں کہ ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری زبان کچھ اور. پھر کیا ہوا؟ وہ بظاہر وہ بات صحیح لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دل اس کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا. یہ جو دل اور زبان کا فرق ہے، قول اور فعل کا فرق ہے، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. ہمارے دل کا ہمارے علاوہ کس کو علم ہے؟ صرف اللہ کی ذات کو. کسی انسان کو نہیں پتا کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو امام راغب نے جو مثال دی ہے اعتقادی جھوٹ کی، وہ یہی ہے کہ منافقین آپ کے سامنے آ کر ایمان کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو بالکل قبول نہیں کرتے. تو اس میں ڈرنے کی بات ہے نا، ہمیں اپنے آپ کے بارے میں ڈرنا چاہیے نا. اب جھوٹ کی اصطلاحی تعریف. جو جانی کہتے ہیں جھوٹی خبر سے مراد ایسی بات کہنا جو واقعے کے مطابق نہ ہو، جو حقیقت کے مطابق نہ ہو. اور یہ بھی کہا گیا اسی خبر دینا کہ جب کسی کی خبر دی گئی وہ ویسا نہیں ہے. کیسی خبر دینا کہ جب کسی جو خبر دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں دی جا رہی ہے، وہ انسان ویسا نہیں ہے. یعنی اب آپ نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، وہ ویسا ہے نہیں، آپ اپنے خیال میں اس کو ویسا بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. مثلاً آپ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کا اپنے ٹیچر یا پروفیسر اپنے باس کے سامنے ان کی جھوٹی تعریف کر دینا، صرف دنیاوی فائدوں کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے. یعنی ہمیں اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹرا ان کی تعریف کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ان کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ یا جیسے ہمیں کسی کی کال آتی ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں او آپ نے کال کر لی، میں تو آپ کو کال کرنے والی تھی، آپ کو ہی یاد کر رہی تھی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو صرف کیا کرتے ہیں؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لینا. حالانکہ اگر آپ یہ بات نہیں بھی کہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ غصہ تو نہیں کرے گا نا.
کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے جھوٹ میں اضافہ ہوگا۔ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایسا بھی بول سکتے ہیں نا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یاد کیا، میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کو کال نہیں کر سکی، میں بہت خوش ہوئی کہ آپ کی کال آئی، اگر آپ واقعی خوش ہوئے۔ ایک اور مثال دیکھیے، یہ ہمارے اندر یہ چیزیں ساری پائی جاتی ہیں، یا پھر اگر کوئی بیمار ہے، اسے ایک نارمل سا فیور ہے یا زکام ہے یا پھر کوئی اور نارمل سی بیماری ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کسی ریلیٹیو کے سامنے یا اپنی ٹیچر پروفیسر کے سامنے، اسے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں کہ ہم تو اتنے بیمار تھے کہ اٹھ نہیں سکے، چل نہیں سکتے تھے، اس لیے کلاس جو ہے وہ نہیں اٹینڈ کر سکے۔ یا پھر ہمیں کسی کی کال ہے تو ہم اپنی آواز کو اتنی مشکل سے نکالتے ہیں کہ دوسرے کو لگے کہ واقعی ہی یہ جو شخص ہے بہت بیمار ہے، اسے بولا ہی نہیں جا رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بیماری میں بات نہیں کر سکے یا چل نہیں سکتے تھے، تو ہم بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ایسی تمام باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ہم سے یا ہمارے آس پاس، ان سب کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کے ہاں صدیق لکھے جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون لوگ ہیں وہ جن پر انعام ہوا ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کیا آپ صدیقین میں شمار ہونا چاہتی ہیں؟ صدیقین کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، وہ مقام انبیاء کے بعد ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، انبیاء کی صحبت حاصل ہو، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لازم پکڑیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ بے سوچے سمجھے اور سوچ سمجھ کر بولے گئے جھوٹ کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ ابن حجر اسقلانی جھوٹ کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح ہے۔ وہ کہتے ہیں الکاذب هو الاخبار بشیء علی خلاف ما هو علیہ سواء کان عمدا ام خطأ۔ فتح الباری والیوم 6 میں لکھا ہوا ہے، کسی چیز کے بارے میں ایسی خبر دینا جو خلاف حقیقت ہو، خواہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں۔ اگر کوئی شخص بھول کر غلط بات کر رہا ہے تو بھی جھوٹ ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ او میں تو بھول گیا، اگر بھول گئے تو دوبارہ درست بات کر دے، بتا دے کہ جو پہلے بات کی تھی وہ میں بھول گئی تھی، اب اصل بات یہ ہے۔ مثلاً بھول چوک میں جو ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بعض اوقات ہم کہیں راستے میں ہوتے ہیں تو کال آتی ہے کہاں پہنچے ہو، تو ہم ان کی تسلی کے لیے ہم قریب کی جگہ بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈانٹ کا ڈر ہے یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ گھر والوں کا موڈ خراب ہوگا تو آپ کال ریسیو نہیں کریں، میسیج فارورڈ کر دیں، بس ہم کچھ دیر میں آ جاتے ہیں، ریزن گھر آ کے بتا دیتے ہیں، تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ آپ نے یہ سب ہمارے ساتھ، یہ جو معاملات ہیں یہ سب ہمارے ساتھ اکثر ہوتے رہتے ہیں نا، کہ کال آتی ہے تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم فلاں جگہ پہ ہیں، فلاں پہ ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بہت سی چیزوں کو سیریس لیتے نہیں ہیں کہ کچھ بھی جواب دے دو کوئی فرق نہیں پڑتا، بعد میں دیکھی جائے گی۔ ایسے موقعوں پر بھی جو متقی ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم گھر سے ہی لیٹ نکلتے ہیں تو دوسرے کو کہتے ہیں کہ ٹریفک میں پھنس گئے، کبھی کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم گھر سے ہی لیٹ نکلے تھے، معذرت کرتے ہیں دیر ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ بس تھوڑی سی انسلٹ ہوگی۔ دنیا کی بے عزتی کو برداشت کر لیں، آخرت کو خراب نہ کریں۔ جھوٹ بول کر عزت رکھ لیتے ہیں، پھر وہی غلطی زندگی بھر دہراتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہم غلط کر رہے ہیں۔
ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ شرک میں بھی دراصل کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا کفر ہوتا ہے، یہ بھی فرق یاد رکھیے ورنہ غلط بیانی ہو جائے گی۔ شرک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، یعنی کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دینا۔ تو کیا کوئی اس کائنات میں اس جیسا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ولیوں کی، پیروں کے دربار بنا رکھے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، یہ ہماری باتیں، ہمارے دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، جبکہ وہ سن نہیں سکتے۔ تو یہ جھوٹ ہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا۔ خیال رکھیے کہ آپ سب دین کے پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، دین کے طالب علم ہیں، اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جھوٹ بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ ہم کبھی کبھار آپس میں بات کرتے ہوئے جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا مطالعہ اتنا نہیں ہے، ہم قرآن اور حدیث کے اتنا مطالعہ نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حدیث میں ایسا ہے، جبکہ وہ ہمارا قول خود ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جھوٹ بولتا کون ہے؟ منافق۔ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اور کون جھوٹ بولتا ہے؟ مشرک جھوٹ بولتا ہے، کافر جھوٹ بولتا ہے۔ کیسے؟ کافر کا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے۔ کفر بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور کون جھوٹ بولتا ہے؟ منافق۔ کیا مومن بھی جھوٹ بولتا ہے؟ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سچائی کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ نحل آیت نمبر 105، انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ اصل میں جھوٹے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر، کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتا، چاہے وہ ایک آیت ہو، وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک آیت کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے۔ چاہے ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پورے قرآن کو مانتے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں آیت ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کیا معنی ہے، مفہوم ہے، میں اس کو نہیں مانتی، تو ہم آیت کو جھٹلا دیتے ہیں نا۔ تو جھوٹ بولنا اور جھٹلانا دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاندان بنائے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف آیات نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو بیان کی گئی ہیں، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں نشانیاں بیان کی ہیں، ان کو جھٹلانا بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سب سے بری عادت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، جھوٹ سے بھر کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بری نہ تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک زیادہ نفرت و بغض والی نہ تھی۔ کوئی شخص جب آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا اس نے توبہ کر لی ہے۔ کیا رویہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹے شخص کے بارے میں؟ جب آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا رویہ چینج کر دیتے، بدل دیتے تھے۔ ان کی شفقت اور محبت تبدیل ہو جاتی تھی، یعنی آپ کو سخت نفرت تھی جھوٹ سے۔ آپ اپنا رویہ کیوں بدلتے تھے؟ تاکہ وہ شخص پلٹ آئے اور سچ کے راستے پہ چل پڑے۔ اس کے برعکس
اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، سامنے سے ہی بات پر مکر رہا ہے اور بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ اپنا رویہ نہیں بدلتے، یا پھر جانتے بوجھتے ماننا ہی نہیں چاہتے کہ وہ جھوٹا ہے، یا پھر بعض لوگ اپنا رویہ بدلے بھی تو دوسرے لوگ اسے باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی بولیں گے کہ پازیٹیو سوچے۔ کیسے سوچے پازیٹیو؟ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سامنے کوئی انسان صاف جھوٹ بول رہا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے یہ انسان جھوٹا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیسے پازیٹیو سوچیں گے؟ کیسے اپنا بیہیو چینج نہیں کریں گے؟ مثلاً آپ کے سامنے کوئی چوری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، یا کسی پر تہمت لگا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں پازیٹیو کیا سوچیں گے؟ کہ فلاں شخص چوری اس لیے کرتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ سوچ سکتے ہیں آپ؟ اس لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ مکر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اپنا رویہ چینج کریں، اسے بھی پتہ چلے کہ آپ کو بہت برا لگتا ہے اس کا جھوٹ بولنا، تاکہ وہ آئندہ احتیاط کرے، تاکہ وہ صحیح راستے پہ چل سکے۔ جھوٹ جو ہے رشتوں کو کھا جاتا ہے، ایمان کا نقصان کرتا ہے۔ جھوٹے شخص کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے شخص کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ فلاں انسان جو ہے بہت بے ایمان ہے، اس نے میرے ساتھ بڑی بے ایمانی کی ہے۔ بے ایمان کہتے ہیں نا ہم، یہ ہمارے محاورے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو حقیقت میں پتہ ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور یہ ایمان کو نقصان دینے والی چیز ہے۔ قیس کہتے ہیں، میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے، جھوٹ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر جھوٹ بولا تو ایمان جو ہے رخصت ہو جائے گا۔ پھر وہ مشہور حدیث ہے نا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد احلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ جس میں ان میں سے کوئی بھی عادت ہو وہ انسان کیا ہے؟ منافق ہے۔ آج کے دور میں جب ہم کسی کو منافق بولتے ہیں تو کتنا غصہ آتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں تو بنیادی خرابی کیا ہے؟ جھوٹ ہی ہے۔ کوئی شخص امانت میں خیانت کرے گا تو اسے اپنی خیانت چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جب کوئی شخص وعدہ توڑے گا وہ بھی دراصل عملی طور پر جھوٹ کا اعتقاد کرے گا، غلط کام کرے گا، کوئی عذر بہانہ تلاش کر کے وہ بھی جھوٹ میں آئے گا۔ لیکن ہم یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی پریشان نہیں ہوتے۔ سورۃ زمر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا کافر ہو۔ جھوٹ جو ہے انسان کی سیدھے راستے کی ہدایت میں رکاوٹ ہے۔ تو منافق کا کیا انجام ہے؟ اس کی نمازیں، روزے، کچھ بھی قبول نہیں، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ منافق عبادت بھی کرتا ہو لیکن نفاق کی وجہ سے اس کے اوپر ایماندار ہونے کا، نمازی حاجی ہونے کا کوئی لیبل نہیں لگایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ہی قرار پائے گا، منافق ہی قرار پائے گا۔ جھوٹے انسان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جتنے مرضی روزے رکھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو قیام کر لے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جس نے جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے طعام و شراب چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کرنے والے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے تو صحابہ کرام منافقت کے بارے میں بہت ڈرتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے ڈرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو منافقوں کے نام بتائے تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس چلے گئے، ان سے شدت سے پوچھا کہ کہیں میرا نام ان میں تو نہیں ہے۔ اتنا ڈرتے تھے۔ آج ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا نام کس لسٹ میں ہے اللہ کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، 3 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے، لیکن اگر یہ کام نہیں چھوڑے تو منافق ہوگا، خواہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور وہ خصلتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ پہلے بھی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ بس ایک حدیث ہے جس میں منافق کی 4 خصلتوں کا ذکر ہے، باقی جتنی بھی احادیث ہیں ان سب میں منافق کی 3 خصلتوں کے بارے میں آتا ہے۔ امام غزالی نے ان 3 علامات کے ذکر کرنے کی حکمت بیان کی ہے۔ صرف انہی 3 علامات کے ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ دیگر بری خصلتوں کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ دین کی جو اساس ہے 3 چیزوں پر ہے: قول، عمل اور نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے ذریعے قول کی خرابی، خیانت کے ذریعے عمل کی خرابی اور وعدہ خلافی کے ذریعے نیت کی خرابی کی نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، جھوٹ اور سچ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سچا بننے کے لیے ہمیں مسلسل اپنے دل پر نظر رکھنی ہوگی، اپنی سوچوں پر، اپنے خیالات پر، اپنے اندر پر، کہ اندر کیا لاوا پک رہا ہے، اندر ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری اندرونی حالت کیا ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ہوگی تو زبان بھی سچی ہو جائے گی اور معاملات بھی سچے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جھوٹ جو ہے وہ ایک بد اخلاقی بھی ہے۔ مثلا ایک شخص بالکل سچ بول رہا ہے، وہ سچا انسان ہے، ایک شخص ہے وہ اس کی بات نہیں مان رہا کہ میں نہیں مانتا یہ کیا کہہ رہا ہے، صرف جھٹلا ہی نہیں رہا، بد اخلاقی بھی کر رہا ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں، کوئی بخیل سردار نہیں بن سکتا، کوئی جھوٹا دنیا میں عزت نہیں پا سکتا، کوئی برے اخلاق والا شخص متقی نہیں بن سکتا۔ تو بد اخلاقی جو ہے وہ تقوی کے منافی ہے۔ ایک اور عربی کا قول ہے، سچ میں عزت ہے اور جھوٹ جو ہے وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو سچ بولو۔ جھوٹ بہت بڑی ذلت ہے، اس کی وجہ سے انسان جس طرح ذلیل ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ یہ چیز آپ لوگوں نے خود محسوس کی ہوگی۔ پھر اسی طرح مزاح میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، سنجیدگی اور مزاح کی صورت میں بھی جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت درمیان میں گھر کا ضامن ہوں۔ جنت میں جو درمیانی حصہ ہے اس گھر کا ضامن ہوں جو مزاح میں جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں جنت میں گھر چاہیے تو ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔
کسی بھی چھوٹی بات پر قسم کھانے سے بھی گریز کرے، انسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیمین الفاجرۃ تدع الدیار بلاقع، جھوٹی قسم گھروں کو چٹیل اور ویران کر دیتی ہے۔ تو اس جھوٹی قسم کا اتنا نقصان ہے کہ اس کا اثر صرف کھانے والے پر نہیں ہے بلکہ اس کے گھر پر بھی پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پاک فرما دے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الفاجرۃ تذہب المال او تذہب بالمال، جھوٹی قسم مال کو ختم کر دیتی ہے۔ جھوٹی قسموں کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو برباد ہوتا دیکھا ہے، لوگوں کی بزنس جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ سننے کی بھی مذمت ہے۔ ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا جھوٹ تک لے جانے والی باتوں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ سنے اس کو تحقیق اور بغیر ثبوت کے دوسروں کے سامنے بیان کر دے، جیسا سنا ویسے ہی آگے سنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو فوراً جیسے سنا ویسے بیان کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس شخص نے ہر سنی ہوئی بات بیان کر دی تو اس کے لیے جھوٹ کا کافی حصہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اچھی بری صحیح اور غلط باتیں سنتا ہے۔ جب وہ سب باتیں بیان کرے گا تو غلط اور جھوٹ باتیں بھی بیان کرے گا نا، پھر وہ باتیں اس سے نقل کی جائیں گی تو وہ خود اپنے نفس ہی میں جھوٹا ہوگا۔ تو جھوٹ کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، انسان کے اندر دین سے، اللہ کی بات سے، سچ سے بالکل دلچسپی نہیں رہتی۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی برائی جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا نہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ۔ یہ تین خرابیاں جو ہیں ایسی ہیں جو شخص اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مصیبت اٹھاتا ہے اور آخرت میں تو ویسے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جھوٹ کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہ بے برکتی کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والے خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں وہ اپنا سودا واپس کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولے اور صاف صاف بیان کرے تو دونوں کی تجارت میں برکت ہوگی۔ یعنی سودے کا عیب نہ چھپائیں۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ عبادت قبول، نہ ایمان باقی، اور نفاق کی مہر الگ سے لگ جاتی ہے اور مال بھی کم ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے ہم نے جب مال بیچنا ہے، سودا کرنا ہے تو اس کے عیب اگر چھپائیں گے تو برکت کیسے آئے گی؟ یعنی دنیاوی نقصان، دنیا میں بھی ذلت، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کا نام صدیقین کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ بلا شبہ
جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب۔ اب آپ سوچیں جس انسان کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں ہے، قیامت کے دن اسے کتنی شرمندگی ہوگی، کیا منہ دکھائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو۔ آج سے آپ اپنا محاسبہ شروع کر دیں۔ روز رات سونے سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ نے آج سارے دن میں کیا جھوٹ بولا ہے، کیا ہم سے غلط بیانی ہو گئی ہے، اگر کی ہے تو اسے آپ جو ہے وہ اپنی ڈائری تیار کریں، اس میں لکھیں۔ شاید آپ لکھی ہوئی لسٹ کو دیکھ کر شرمندہ ہوں اور جھوٹ چھوٹ جائے۔ ہم جو ہیں اگر اپنا محاسبہ کریں، جو پچھلا سال گزر چکا ہے، اس پورے سال میں ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی ہم سے غلط بیانیاں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس نئے سال کا جو آغاز ہوا ہے اس کو سچائی کے ساتھ کریں۔ یونس بن بشیر بیان کرتے تھے کہ ہر خصلت چھوٹنے کی امید ہے سوائے جھوٹ کے، یعنی جھوٹ کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو وہ عادت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے سنا دنیا میں بھی جو ہے وہ جھوٹ کی سزائیں ملتی ہیں، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں چھوٹ جاتی ہیں۔ اب مرنے کے بعد کیا سزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات دیکھا میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض المقدس بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے، جیسے کینچی ہوتی ہے نا لوہے کی، جیسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر، یعنی جو کھڑا ہے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر یہاں اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر دوسرے جبڑے کو کرتا ہے، پہلے ایک کے ساتھ کرتا ہے پھر دوسرے کے ساتھ، جتنی دیر میں دوسرے کے ساتھ کرتا ہے پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ پہلے کو کرتا ہے۔ پھر دوسرے کو، پھر پہلے کو، پھر دوسرے کو۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی بعد میں بتایا، انہوں نے کہا وہ جو تم نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکڑے سے پھاڑا جا رہا تھا۔ وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا، اس سے جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے، اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے موٹے جھوٹ نہیں، جھوٹ کی نشر و اشاعت کرنے والا تھا، جھوٹ پھیلانے والا تھا، اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ کذاب کی سزا بیان فرمائی، جس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے تو روز قیامت تک اس کے جبڑے کو آگ میں چیرا جاتا ہے۔ گناہ کرنے والے اعضاء کو سزا دی گئی اور وہ اس کا منہ ہے جس کے ذریعے وہ جھوٹ بولتا تھا، اور یہ سزا اس کو قیامت قائم ہونے تک ملتی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ تو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ایک وقت میں ہم بات لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ غلط بیانی نہ کی جائے، صرف سچ ہی کو عام کیا جائے۔ پھر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے شدید ناراضگی ہوگی۔ ایک اور بہت بڑا نقصان کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ 3 لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا۔ نمبر 1 کون ہے؟ احسان جتلانے والا، کسی پہ نیکی کر کے اسے بار بار بتلانے والا۔ دوسرا جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا، اور تہبند کو ٹہنے سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کا اظہار کرنے والا۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی کہ مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے تو میں سب لوگوں سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہوتا۔
آج کل کیا سمجھا جاتا ہے؟ جو سب سے زیادہ دھوکہ دے، فریب کرے، ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ اس کو برا سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، برا نہیں سمجھتے، بڑے پیارے پیارے نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت کانفیڈنس ہے، بہت سمارٹ ہے۔ اچھا، جھوٹے لوگ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے، کیونکہ ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہوگی کہ وہ کہیں سچ بول ہی نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُونُوا فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان سے لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا، وہ کہیں گے اللہ کی قسم آپ ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں، فوراً جھوٹ بول دیں گے۔ پھر قیامت کے دن ایسے شخص کی رسوائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کفار اور منافقین کو علل اعلان سارے لوگوں کے سامنے بولا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، سخت بے عزتی کی جائے گی ان کی جھوٹ کی وجہ سے۔ اتنا وہ جھوٹ بولتے ہیں دنیا میں۔ اب جھوٹ کی اقسام کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی اقسام ہم نے پڑھی ہیں اور کون سی رہ گئی ہیں۔ اللہ کے بارے میں جھوٹ، ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ کہنا کہ فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں پہ یہ آیا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتہ کہ کون سی حدیث میں کیا بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، ہنسی مذاق میں جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ پھر بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں، میری ماں نے مجھے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کچھ نہ دیتی تو تم پر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ تو نقصان کیا ہے؟ بچے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بچے سے اگر جھوٹ بولیں گے تو بچے یہ سیکھیں گے، جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، بات بات پر جھوٹ بولیں گے، پھر ان کا مزاج ہی جھوٹا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جھوٹ کی ایک قسم جو آپ نے پیچھے سنی کہ سنی سنائی باتیں آگے سنانا۔ نیکسٹ جو ہے جھوٹ کی قسم کیا ہے؟ بغیر علم کے بات کرنا، نالج حاصل کیے بغیر دین کی باتیں کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بغیر دلیل کے بات کرنا۔ قرآن میں آتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، پھر چیزوں کو جنرلائز کر دیتا۔ ایک شخص کی غلطی پورے خاندان کو بدنام کر دینا، یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے۔ مثلا کسی خاندان میں سب لوگ بہت اچھے ہیں، کوئی ایک بچہ ایسا نکل آتا ہے کہ اگر ہدایت دینا جو ہے ماں باپ کے بس میں ہوتا تو کیا نوح علیہ السلام سے اچھی تربیت کوئی اور کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے بہتر تربیت ہم تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ ایک پیغمبر تھے اور ان کا بیٹا کسی اور طرف چلا گیا، انہوں نے آخری دم تک اپنے بیٹے سے پیار سے بات کرنا نہیں چھوڑی۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو تانے دے دے کر مار دیتے ہیں، فلاں خود تو بہت دیندار ہے اور اولاد کو دیکھو، اولاد کی تربیت نہیں کر سکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا الزام لگانے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتا ہے لیکن پورے قبیلے کی مذمت کرتا ہے، پورا خاندان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے کہ غلطی ایک کی ہوتی ہے، ہم رسوا جو ہے پورے خاندان کو کرتے ہیں، خاندان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔
کہ فلاں نے اس وقت ہماری اولاد کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ آپ اولاد کی تربیت نہیں کر سکے، دین کی طرف نہیں چڑھ سکا، تو اپنی اولاد کو دیکھو۔ اکثر علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا۔ پھر جھوٹا خواب سنانا جھوٹ کی ایک قسم ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا ہی نہیں تو اسے قیامت کے دن 2 دانوں کے درمیان گرا لگانے کا کہا جائے گا، جو اس سے نہیں لگیں گی، وہ سخت پریشان ہوگا۔ اور جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی پیشن گوئیوں کو عام کرنا، یہ کہنا کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، فلاں دن کیسے گزرے گا، نجومیوں کے پاس جانا، ان سے قسمت معلوم کرنا، اس طرح لوگوں کو پریشان کرنا، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی معاملات میں جھوٹ، بدگمانی کرنا کہ یہ میرے سے یہ بات کر رہا ہے، شاید مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، یا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے بول رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، بدگمانی جو ہے سب باتوں سے جھوٹی بات ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شامل ہو جاتے ہیں، عالم، فاضل، نمازی، پرہیزگار، حاجی، بظاہر متقی لوگ بھی اس چیز میں بدگمانی میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب کھانے پینے کے معاملے میں جھوٹا تکلف، اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھانا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا اور بھوک کو جمع نہ کرو، یعنی جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو۔ کوئی آپ کو کھانا پیش کرتا ہے تو کھانا اگر آپ چاہتے ہیں تو کھا لو، اگر نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھاؤ۔ جھوٹ تو نہیں بولو نا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اگر آپ کو کھانا نہیں پسند تو آپ بول دو کہ مجھے نہیں پسند، اس وجہ سے میں نہیں کھانا چاہتی۔ پھر ایک جو ہے جھوٹ کی بڑی علامت یہ ہے کہ ہم کسی دنیاوی فائدے کے لیے اپنا ریلیجن بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو شادی بیاہ کے معاملات میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوا دیتے ہیں، یا جاب کے سلسلے میں اگر ہمارا کوئی مسلک اور ہے تو ہم جس مسلک کے وہ ٹیچرز رکھنا چاہتے ہیں یا آفیسر رکھنا چاہتے ہیں ہم وہ مسلک بتلا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ چھوڑنے والے کا جنت میں کون سا مقام ہے، کہاں جگہ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی ایک جانب محل کا ذمہ دار ہوں، اس کے لیے جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور جنت کے درمیان میں محل کا ذمہ دار ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے۔ اتنا بڑا انعام اور کیا چاہیے ہمیں، اگرچہ جھوٹ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے مقام ہے، اور جنت میں اعلیٰ منازل کے محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ سلف صالحین بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں آج تک کبھی ایک جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہم کہاں سے شروع کریں اپنا محاسبہ کہ فلاں دن سے، فلاں مہینے سے، فلاں موقع سے جھوٹ نہیں بولا؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے یہ؟ تو یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جب سے چادر باندھنی سیکھی ہے، یعنی ہوش سنبھالا ہے، اس دن سے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو چلے ہم آج سے سوچ لیں کہ یہ جاننے کے بعد میں آج سے بہت محتاط رہوں گی، مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولوں گی، اور بدگمانی میں بھی نہیں، اور سنی سنائی باتیں آگے نہیں کروں گی، اور پچھلے جو کچھ بھی ہم سے ہوا سب سے توبہ کروں گی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت دے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔